معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی اور 17ویں پارے کا پہلا پاؤ انشاءاللہ تلاوت ہوگا۔ آج کی تلاوت میں سورہ کہف کا آخری حصہ ہے اور اس آخری حصے میں دو واقعات کو بالاہتمام ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے پہلا واقعہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے۔ بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے بہت ہی فصیح و بلیغ خطاب فرمایا۔ جب خطاب سے فارغ ہوئے تو مجمع میں سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی بستا ہے؟ تو آپ چونکہ کلیم اللہ تھے، کتاب آپ پر اتری تھی، علم و حکمت کے موتی آپ بکھیرتے تھے، تو آپ نے جواب دیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ یہ جواب رب ذوالجلال کی منشا کے خلاف تھا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے ہر علم والے پر ایک علم والے کو فضیلت دی ہے، اور پھر ساتھ حکم دیا گیا کہ اس شخص کی جانب سفر کرو کہ جسے ہم نے وہ علم عطا کیا ہے کہ جس کی شان وراء الورا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی جانب اشارہ تھا، اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے یہ سفر اختیار فرمایا۔ اس واقعے سے آپ تمام احباب بخوبی آگاہ ہیں کہ 3 امور ایسے سر انجام دیے گئے کہ جن امور کی بنیاد پر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا اور وہ ہر امر پر جو ہے وہ سوال کرتے تھے۔ تو ان امور کے سر انجام دہی کی جو حکمتیں تھیں وہ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ذکر فرمائی، اور یہ سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ تفصیل میں گفتگو کی جائے تو اسی پر ہی شاید ہمارا وقت پورا ہو جائے، لیکن اس واقعے سے جو ہمارے لیے سبق اور پیغام ہے ہمیں اس کو اولاً حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت خضر علیہ السلام نے ایسی بستی کے لوگوں کی دیوار درست کی تھی کہ جن بستی والوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور اس کی حکمت ذکر کی گئی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور وہ ابھی نابالغ ہیں۔ دیوار اس لیے درست کی ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، شعور کو نہیں پہنچ جاتے، تب تک ان کا یہ خزانہ محفوظ رہے۔ آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اس دیوار کو سیدھا کیا جائے؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اس وجہ سے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ جو 2 یتیم بچے تھے ان کا جو اب تھے، ابوہما، ان کے جو اب تھے وہ صالح تھے۔ تو وہ صالح اب کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو ان کے خزانے کی محافظت پر مامور فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو ان کے اب تھے یہ ڈائریکٹ ان کے والد نہیں تھے، 8ویں پشت کے کوئی صالح بزرگ تھے کہ جن کی نسل میں یہ یتیم بچے تھے۔ تو فرمایا کہ نیکی جو ہے وہ نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ انسان جب اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت مختلف قسم کے نیتوں کو اختیار کرتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، میرے یہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے۔ نیت جتنی اچھی ہوتی ہے، اس میں اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس نیکی کا نور اس صاحب ایمان کو اتنا ہی زیادہ میسر آتا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو نیکی ہے وہ کبھی نہیں مرتی۔ انسان مر جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جو نیکی ہے وہ زندہ رہتی۔ اس کی نیکی کی زندگی کا یہ اثر ہے کہ 8ویں پشت میں وہ جو بزرگ گزرے تھے کہ جو نیک تھے، صالح تھے، ان کی نیکی کا نور 8 پشتوں بعد ان یتیم بچوں کو یوں میسر ہوا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کوئی اور نہیں کر رہا، وقت کا نبی موسیٰ کر رہا ہے، اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ خضر علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی کبھار اپنی نیکی کے اسلوب کو
یوں بھی ترتیب دینا چاہیے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی برکت میری اولاد کو ملے، اس کا اثر میری اولاد کو منتقل ہو۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، جب کہیں محافل میں گفتگو کے لیے ہم جاتے ہیں، خاص طور پر کسی گھر میں جب کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، بلا شبہ آپ نے یہ محفل ذکر رسول کے عنوان سے سجائی ہوگی، آپ نے اس مجلس کا انتظام اپنے والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے رکھا ہوگا، لیکن ان مجالس اور محافل میں ایک نیت یہ بھی داخل کیا کریں کہ یہ اپنے گھر میں یہ تقریب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں میرے بچے شریک ہوں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ بھی ان محافل کے ساتھ اپنے آپ کو زینت عطا کریں۔ تو اسی طرح سے نیکی جو ہے آگے نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ہمارا نیک عمل ہی سب سے زیادہ ہماری اولاد کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے اور ان کو راہ راست پر رکھنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اولاد سب سے زیادہ جس سے انسپائر ہوتی ہے وہ یا تو اس کی ماں ہوتی ہے یا پھر اس کا باپ ہوتا ہے۔ تو ماں اور باپ اگر اپنی ریت اور طریق کو درست سمت پر ڈال لیں تو پھر نسلوں میں اس تربیت کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کی برکتیں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے جو کلمات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن ہماری کی گئی نیکی کی برکت جو ہے ہماری نسلوں میں آگے منتقل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالح ذریت عطا فرمائے اور ایمان پر قائم اور سلامت رہنے والی ہمیں نسل عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو بنیادی دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روز مرہ اپنی زندگی میں بہت سارے معمولات دیکھتے ہیں جو ہماری بینا آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری ظاہری بصارت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا کڑیل اور جناب خوبرو اور تندرست جوان جو ہے اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص صحیح سلامت گھر سے نکلا تھا لیکن رستے میں وہ حادثے کا شکار ہوا اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت عمارت کھڑی تھی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا کہ اس میں آگ لگی اور عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا بہت اچھا چلتا ہوا کاروبار ہے اور جناب مال کی ریل پیل ہے اور اچانک سے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے نشیب و فراز ہم صبح و مساء دیکھتے ہیں، دن اور رات یہ ساری داستانیں اور کہانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے آپ تصور کریں کہ اگر اس کے پیچھے جو حقیقت موجود ہے اور جو رب کی حکمت موجود ہے اگر وہ ہم پر آشکار ہو جائے تو یہ نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ یہ سارے کام ہونے کے باوجود بھی ہم اتنے مطمئن کیسے ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قبر میں بھی اتار لیتے ہیں؟ جس کاروبار کے لیے زندگی لگا دی، داڑھی سفید کر دی، وہ لمحے بھر میں جو ہے وہ زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم زندہ رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ نے جو ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کو صبر کہتے ہیں، اگر یہ رب صبر پیدا نہ فرماتا تو اس طرح کے واقعات کافی ہوتے انسان کے سینے کو پھاڑنے کے لیے اور کلیجے کو چھلنی کرنے کے لیے۔ کسی کے زندہ رہنے کا اثر ہی باقی نہ رہتا اگر رب ذوالجلال نے صبر پیدا نہ کیا ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان پر سب سے بڑا پیغام جو ایک صاحب ایمان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان اس بات پر اطمینان حاصل کر لے کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جب وہ اس عقیدے کے ساتھ اپنے آپ کو متصل اور منسلک کر لیتا ہے تو اس پر آزمائشوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، اس کی صحت اور اس کی زندگی پر اثر مرتب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس نے دیا تھا وہ بھی وہی رب ہے اور جس نے واپس لے لیا ہے وہ بھی وہی رب ذوالجلال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جو حکمتیں ہیں اور رب ذوالجلال کی جو پوشیدہ مصلحتیں ہیں جو انسان کے ظاہر سے مخفی رکھی گئیں، اس میں اللہ رب العزت نے بہت بڑے اسرار اور رموز رکھے ہیں۔ پوری دنیا ہے جو ہمارے پس پش چل رہی ہے اور رب کی حکمتوں کے سائے میں ہے، وہ یقیناً وہی قادر مطلق ہے کہ جو ان تمام حکمتوں کے تحت اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد جب دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے تو وہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے، اور
یہودی اور کفار مکہ مل کر کچھ سوالات لے کر جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور یہودیوں نے کفار مکہ کی مدد کی تھی کہ تم یہ پوچھو ان سے، یہ جو پرانے اور سابقہ اقوام کی باتیں بتاتے ہیں تو ان سے تم یہ سوالات کرو۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یسألونک عن ذی القرنین، محبوب یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہیں؟ تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت ذوالقرنین کی جو ہے وہ پوری تفصیل کو ذکر فرمایا کہ یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہت جو ہے وہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں تک انہی کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنی مادی قوت دینے کے باوجود ان کو ایمان کی قوت سے بھی روشن اور منور رکھا تھا، اور پھر اسی کی برکت تھی کہ یہ یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی گئی اور انہیں پابند سلاسل کیا گیا اور قید کیا گیا، وہ بھی جناب ذوالقرنین کے ساتھ ہی یہ امر پوشیدہ اور مخفی ہے۔ اور پھر قرب قیامت میں جب رب ذوالجلال چاہے گا تو وہ مخلوق جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے وہ نکلے گی، اور پوری زمین کی جو ہریالی ہے اس کو وہ کھا جائے گی، اور انسان دانے دانے کو ترس رہا ہوگا، جو قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے یہ سورہ مبارکہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو اگلی سورت جب شروع ہو رہی ہے جو سورہ مریم ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے۔ جناب سیدہ مریم کا قصہ چونکہ تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر ہوا، تقریباً جو ہے یہ 24-25 کے قریب آیات میں حضرت سیدہ مریم کا یہاں ذکر موجود ہے، اس لیے اس سورہ کو نام ہی جناب سیدہ مریم کا دے دیا گیا۔ ابتدائی طور پر حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے اپنے دروس کو پیچھے کی جانب ریمائنڈ کریں تو تیسرے دن کا جو ہمارا درس تھا تو اس درس میں ہم نے جناب عمران کا تذکرہ کیا تھا اور ان کی زوجہ حنہ بنت فاقوس کا تذکرہ کیا تھا، اور وہاں جناب سیدہ مریم کی ولادت کا تذکرہ ہوا، اور پھر سیدہ مریم کی عبادت گزاری کی بات ہوئی، اور پھر سیدہ مریم کے پاس جہاں پھل اترتے تھے بے موسم اس جگہ پر کھڑے ہو کر جناب زکریا کی دعا مانگنے کا تذکرہ ہم نے اس موقع پر کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کو اولاد کی بشارت دی گئی تو آپ کی اس وقت عمر 120 سال تھی، ان کی اہلیہ کی جو عمر ہے وہ 89 ایئرز تھی، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ نہ صرف بوڑھی ہو چکی تھی بلکہ وہ اہلیہ ان کی بانج بھی تھی، اور ظاہراً جو اسباب ہوا کرتے ہیں اولاد کے وہ تقریباً ناپید ہو چکے تھے، لیکن حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تو ان دعا میں جناب زکریا نے پہلے اپنی عاجزی کو ذکر کیا۔ عاجزی کیا ذکر کی؟ سب سے پہلے کہتے ہیں میرے مولا میں بہت کمزور ہوں، نمبر 1۔ پھر کہنے لگے لیکن کمزوری کے باوجود میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ تو نے میری دعا کبھی بھی رد نہیں فرمائی، اور تیسرا کہنے لگے کہ اس دعا سے میرا مقصد جو ہے وہ دین کی منفعت ہے، کہ تو مجھے اولاد دے گا تو وہ اولاد ایسی ہوگی کہ یہ دین کے معاملے میں میری معاون اور مددگار ہوگی، تو باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس دعا کو قبول فرمایا تو اس دعا کی قبولیت ہمارے سامنے آئی، حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی گئی اور فرمایا کہ ہم آپ کو صالح، عابد اور زاہد بیٹا عطا فرما رہے ہیں، اور پھر جناب یحییٰ کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا گیا۔ پھر اس کے فوری بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اب پہلے جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں ظاہری اسباب ولادت کے موجود نہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں ہی اس عمر میں ہیں کہ جس عمر میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی اور خاتون بھی بانجھ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ انسان استعجاب میں ہے کہ رب کی قدرت کتنی عالی شان ہے، اس کے تعجب کو اور بڑھایا، کہا تو یہ تعجب دیکھتا ہے، اب دیکھ میں بغیر باپ کے بھی کسی کو اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہوں۔
پھر سیدہ مریم کے بطن سے اللہ رب العزت نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش کا اہتمام فرمایا کہ جو بیت المقدس کی مشرقی گوشے میں چلی گئی تھیں اور وہاں جناب جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں جو ہے وہ پھونک ماری کہ جس کی وجہ سے انہیں حمل ٹھہر گیا، اور اس حمل کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر اس قدر رنجیدہ حزن اور ملال کی کیفیت میں تھیں کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ پا رہی تھیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں سکون اور اطمینان عطا فرمایا کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، آپ کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ خود ہی بتائے گی کہ وہ کس عالی شان مرتبے پر فائز ہے۔ تو پھر جب آپ کے گھر ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، تو آپ ان کو لے کر جب اپنے خاندان کے افراد کے درمیان گئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ پر جب اعتراضات اٹھائے گئے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ میں کچھ نہیں بولتی، یہی بولے گا۔ تو انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا بچہ کلام کرے کہ جناب جو پنگھوڑے میں ہے، گود میں ہے، جس عمر میں بچہ بولتا نہیں، یہ بھی اس بات کی طرف جو ہے نا جرح کر رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کلمات فرمائے، انی عبد اللہ۔ لوگوں سنو، میری ماں پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے سنو کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، نہ صرف میں اللہ کا بندہ ہوں بلکہ رب ذوالجلال نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اور رب ذوالجلال نے مجھے نبوت کے مرتبے پر بھی فائز فرمایا ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کو اپنی زبان سے ذکر فرمایا۔ پھر اس موقع پر وہاں دو طبقات بنے، ان میں سے ایک طبقہ، چونکہ یہ ایک اعجازی شان کے ساتھ جو جناب عیسیٰ کی ولادت تھی، وہ دو طبقات جب بنے تو ان میں سے ایک عیسائیوں کا طبقہ بنا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا درجہ اتنا بڑھایا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ یہود تھے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ مریم پر تہمت باندھی، بہتان لگایا، اور جناب سیدہ مریم کی جو ہے وہ پاک دامنی پر اعتراض کیا۔ تو فرمایا یہ دونوں جو افراط و تفرید کا معاملہ ہوا، دونوں ہی راہ اعتدال سے ہٹے اور گمراہی کے جو ہے وہ ظلمت قدے میں جا کر گرے۔ حقیقی طور پر جناب عیسیٰ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور رب ذوالجلال نے انہیں نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ یہاں ایک وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ارشاد الساری میں شرح صحیح بخاری میں ذکر کی گئی اور دیگر بہت ساری سیرت کی کتابیں میں موجود ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد ہیں، جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ۔ ان کا تعلق اور ان کی جو رشتہ داری ہے وہ خالہ زاد ہونے کے اعتبار سے ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ دونوں اپنی ماؤں کے بطن میں رہے، ایک ہی وقت میں ان کی ماؤں کا حمل تھا۔ اور جب ایک موقع پر ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب یحییٰ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو مجھ سے بڑی بزرگی والے ہیں، آپ کو تو کتاب بھی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، اس لیے کہ میں جب پیدا ہوا تو میں نے خود اپنے اوپر سلامتی بھیجی، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ پر رب نے سلامتی بھیجی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ سلامتی تم پر براہ راست رب نے بھیجی ہے، تم میرے لیے دعا کرو۔ جس کو اللہ رب العزت مرتبہ عطا فرماتا ہے نا، تو وہ اس مرتبے میں رب ذوالجلال انہیں عاجزی بھی عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ مرتبہ بلند ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ہی بندہ پہ کر بنا رہتا ہے۔ یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ذکر کی گئی کہ جن مراحل پر سلام بھیجا گیا، جیسے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، آپ پر سلام ہو جب آپ پیدا کیے گئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلامتی ہو کہ جب آپ اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو اس دن کے لیے جب آپ کو دوبارہ جو ہے حشر کیا جائے گا اور قیامت کے دن مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ یہ تین مرحلے انسان کی گھبراہٹ کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، نئے نئے چہرے دیکھتا ہے، نئی مخلوق دیکھتا ہے، بچہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بلبلاتا ہے، زار و قطار روتا ہے،
اور وہ رونا اس کی اس گھبراہٹ کی بنیاد پر ہے کہ میں نئے عالم میں داخل ہو گیا۔ پھر جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ، تو وہ دن بھی اس کے لیے گھبراہٹ پر ایک بہت عظیم دن ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھتا ہے اور مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی گھبراہٹ جو ہے عروج پر ہوتی ہے۔ اور پھر جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس دن کی جو لرزہ خیزی ہے، اس دن کی جو سختی ہے، اس دن کی جو کیفیت ہے، وہ قرآن نے بے شمار مقامات پر ذکر کی ہے۔ تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو اپنا وظیفہ اور ورد بنا لے تو اللہ رب العزت قبر میں بھی سلامتی عطا فرماتا ہے، یعنی آخری وقت بھی سلامتی عطا کرتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو جو سلامتی ان دونوں ہستیوں پر، جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ پر رب ذوالجلال کی جانب سے بھیجی گئی۔ پھر اس کے بعد آگے دیگر انبیاء کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں خاص طور پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد جناب اسماعیل کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد جناب ادریس کا تذکرہ ہے، اور ان کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں۔ اور پھر ایک اہم بات اور اہم آیت جو آج کی تلاوت میں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، فرمایا کہ اس مقام پر ہر ایک کو وارد ہونا ہے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ مفسرین نے فرمایا یہ کون سا مرحلہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ پل صراط ہے۔ پل صراط سے ہر ایک گزرے گا، گناہگار بھی گزرے گا، نیکوکار متقی پرہیزگار بھی گزرے گا، لیکن ہر ایک کے گزرنے کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ وہاں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہمیں پل صراط سے گزارا جائے گا، اور پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور جہنم جو ہے وہ گرم ہے، تو ہمیں تو کہیں گرمی نہیں لگی اور ہم جنت میں پہنچ گئے، تو کیا ہم وہاں سے گزر کر نہیں آئے؟ تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے، تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا، فرمایا جہنم تھی تو گرم، لیکن تمہارے نیکی کی مٹھاس اور اس کی ٹھنڈک کا عالم یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس گرمی سے تمہیں محفوظ فرما لیا، جیسے ابراہیم کے لیے رب نے آگ کو ٹھنڈا فرمایا، اسی طرح تمہاری نیکی کی برکت سے رب ذوالجلال نے جہنم کو تمہارے لیے ٹھنڈا فرما دیا کہ جناب تمہیں محسوس ہی نہیں ہوا اور تم پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو گئے۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کیفیات کو ذکر فرمایا کہ کوئی برق کی رفتار سے گزر جائے گا، جیسے بجلی گزرتی ہے، فرمایا کوئی اس تیزی کے ساتھ پل صراط کو گزار دے گا کہ جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، لیکن وہ اتنی تیزی سے گزر جائے گا۔ کوئی تیز رفتار سواری پر گویا سوار ہو اور اسے گزر جائے گا، کوئی جناب لڑکھڑاتا گرتا پڑتا گزر جائے گا، فرمایا کوئی ٹہلتا ہوا گزر جائے گا اور اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جس کو رب ذوالجلال جنت میں داخل فرمائے گا وہ اسے پار کر جائیں گے، وگرنہ وہ جو تلوار سے زیادہ تیز جو پل صراط ہے، گناہگار کٹ کٹ کر اسی سے نیچے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک نے دریافت کیا، یا رسول اللہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کل قیامت کے دن ہم اگر آپ کو تلاش کریں تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں میزان پر ملوں گا کہ میرے گناہگار امتیوں کے جب نامہ اعمال جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے تو میں شفاعت کے ذریعے سے ان کا پلڑا بھاری کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملیں تو پھر کہاں ملیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا کہ جب میرے امتی اور میرے گناہگار بندے جو ہے وہ پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر پر جام عطا کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں بھی نہ ملیں تو پھر کہاں ملیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں پل صراط پر ضرور مل جاؤں گا کہ میں وہاں کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ حضور پل صراط پر کھڑے ہو کر رب سے جو دعا مانگ رہے ہوں گے، ربی سلم امتی، باری تعالیٰ میری امت کو سلامتی کے ساتھ جو ہے اس پل صراط سے گزار دے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ پل صراط ہوگا۔ اور لیکن دیکھیں ہم امید تو رکھ رہے ہیں، لیکن خیال تو کریں کہ کیا ہم امید لگانے کے حقدار بھی ہیں یا کہ نہیں۔ امید تو محبوب کائنات کی رحمت سے 100% ہے، لیکن ذرا تصور تو کریں کہ کیا ہم اس کے حقدار بھی ہیں کہ ہم امید لگائیں۔ رب ذوالجلال حضور کی ان صداؤں کی برکتیں ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے۔
اگلی سورت سورہ طٰہٰ ہے، اور یہ لفظ طٰہٰ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات کھڑے ہو کر جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو حضور کے مبارک پاؤں میں ورم ہو جاتے تھے۔ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضور فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ رب نے مجھے کائنات کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پوری رات کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے تھے، کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب آپ تو ہمارے حبیب ہیں، آپ تو ہمارے محبوب ہیں، ہم نے اس قرآن کو اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، محبوب آرام بھی فرمایا کریں۔ اللہ اکبر، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا ذوق کتنا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات بس صمیم قلب عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنانا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ کا ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح میں قرآن کا سننا ہے۔ وہ اس سبب سے ہے کہ یہ خالصتاً ہمارے پڑھنے میں ریا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا قرآن سننے کے لیے آنا یہ خالصتاً آپ کی قرآن سے محبت ہے، اور ہم رب کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ جو قرآن کو سننے کی محبت سے مستقل آتے ہیں اور 20 رکعت ادا کرتے ہیں، رب کی رحمت سے امید ہے اس اخلاص کی برکت سے رب ہمارا پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، جس طرح سے بھی جڑ سکتے ہوں قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز وفادار نہیں۔ اگر وفا دیکھنی ہو تو قرآن کو دیکھا جائے، قرآن سے جو محبت کرتا ہے پھر قرآن اسے وہ رنگ لگاتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ کیا شان، کیا قدر اور کیا منزلت ہوتی۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کے یہ ابتدائی اسباق جو ہیں اسی مشقت کی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی ایک کھڑے ہونے کی برکت کل قیامت کے دن ملے گی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر نازل ہونے والے قرآن کی برکت سے ہمیں میسر ہے۔ یہ قرآن نہ ہو تو یہ 20 رکعت پڑھنا ہمارے لیے آسان نہ ہو۔ یہ قرآن کی سماعت کا حسن ہے کہ یہ سینے میں اترتا ہے اور انسان کو تقویت ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے، اس کو جلا ملتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا رہے اور میں قرآن کی سماعت کرتا رہ جاؤں۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر تذکرہ ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس تذکرے کو بیان کیا گیا۔ دیگر بہت سارے مضامین آج کی تلاوت میں ہیں۔ میں آخری بات اسی سورہ طٰہٰ کی عرض کر دیتا ہوں، اور سورہ انبیاء کے مضامین کو کل میں عرض کروں گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا کہ جا کر اس کو تبلیغ کرو۔ اور فرعون کون تھا؟ کچھ قرآن کہہ رہا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس کہ جو طغا ہے، یعنی کہ جو حد سے گزرنے والا ہے، اور حد سے کتنا گزرا ہوا ہے کہ خود کو خدا کہہ رہا ہے، رب کا کتنا بڑا دشمن ہوا۔ لیکن جب تبلیغ کے لیے دونوں کو بھیجا جا رہا ہے، موسیٰ اور ہارون تم فرعون کے پاس جو اس زمانے کا میرا سب سے بڑا دشمن ہے، تم اسے دین کی تبلیغ کرنے جا رہے ہو، جب تم اس کے پاس جاؤ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم جب دونوں سے بات کرو تو نرم بات کرنا۔ یہ تبلیغ کا منہج ہے کہ تم اس کے پاس جا رہے ہو، کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے، وہ میرے ساتھ خدائی کا دعوے دار ہے، میری خدائی کا انکار کرتا ہے، خود خدا بنا بیٹھا ہے، لیکن تم اس کی جانب ہدایت کی نیت سے جا رہے ہو تو اس سے جا کر تم نے نرم بات کرنی ہے۔ اور نرم بات پر بہت سارے اقوال ہیں، ایک قول عرض کر دیتا ہوں، جناب موسیٰ کو کیوں کہا گیا کہ فرعون سے جا کر نرم بات کرنی تھی؟ اس لیے اس کو حکم دیا گیا کہ فرعون سے جا کر نرم بات کرنا کہ موسیٰ بچپن کے کچھ دن اس فرعون نے تجھ پر باپ کی سی شفقت ڈالی تھی، اس باپ کی سی شفقت کا حیا کرنا ہے اور نرم بات کرنی ہے۔
یہاں مفسرین نے فرمایا کہ فرعون کے لیے اگر باپ کی نسبت ہو جائے اگرچہ دور کی لیکن اس نے کچھ عرصہ شفقت کی، اس کا حیا اتنا ہے کہ اس سے جا کر موسیٰ تو نے نرم بات کرنی ہے، تو جو حقیقی ماں باپ ہوں ان کے ساتھ اولاد کے لیے کتنا لازم ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ان رشتوں کی قدر و منزلت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔